ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا گھر بار بار دیکھے اور بار بار حج اور عمرے پر جائے، خصوصاً اس انسان کی خواہش جس کا تعلق اللہ سے بہت گہرا ہو، بہت گہرا، اور جو چاہے کہ میں براہ راست اللہ سے اپنی ساری باتیں کروں۔ وہ تو ہم نماز میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو سکون اللہ کے گھر میں جا کر اللہ سے بات کرنے کا آتا ہے، وہ سکون کسی چیز میں نہیں۔ جو کعبے پہ پہلی نظر پڑتی ہے اور جو جالیوں کے پاس جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کہتے ہیں، اپنی شکایتیں، اپنے دکھ، اپنی چیزیں سناتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، وہ کہیں نہیں ملتا۔ اور بار بار حج عمرے پہ جائیں۔ یہ جو پکنک ٹور ہم ایک دوسرے کے ساتھ لگاتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم بار بار حج اور عمرہ کریں۔ پکنک پہ بھی جائیں، منع نہیں ہے، لیکن حج اور عمرہ زیادہ کریں، حج اور عمرہ زیادہ کریں ہم۔ تو بار بار حج اور عمرے پہ جانے کے لیے ایک تو ہر نماز کے بعد تلبیہ ضرور پڑھیں، لبیک اللہم لبیک۔ ہر اذان کے بعد جب اذان ہو تو تلبیہ ضرور پڑھیں، پورا تلبیہ پڑھیں، دل میں پڑھیں، اونچی آواز میں نہ بھی پڑھیں، لیکن دل میں پڑھیں، پورا تلبیہ پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ کس چیز کی دعا؟ کہ یا اللہ مجھے اپنے گھر کی زیارت بار بار کروا، بار بار ادھر بلا، اور بار بار مجھے حج اور عمرہ نصیب فرما۔ ہر نماز کے بعد جو پڑھتا ہے، انشاءاللہ اللہ اسے اسی سال حج اور عمرہ نصیب فرماتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد کی دعا پڑھ کے تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ لازمی پڑھیں جب اذان ہو، اور اذان کی دعا پڑھ کے اس کے بعد یہ تلبیہ پڑھیں تو اللہ اسی سال بلائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ عصر کی نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم لازمی پڑھیں۔ جو جانا چاہتا ہے بار بار حج اور عمرے پہ، ہر سال جانا چاہتا ہے، وہ اللہ کے 3 نام یا اللہ یا رحمان یا رحیم عصر سے شروع کرے، عصر کی نماز پڑھ کے وہیں بیٹھا رہے اور پڑھے، اور پھر اس کے بعد مغرب تک یہ پڑھتا رہے، تو انشاءاللہ اللہ پاک اسے بار بار حج اور عمرے پر بلائیں گے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ کیونکہ یہ خواہش ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے کہ وہ حج پر بھی جائے اور عمرے پر بھی جائے، ہر انسان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے۔ تو آپ بھی آج سے انشاءاللہ یہ کرنا شروع کر دیں تو اللہ پاک آپ کو بھی لے کر جائے گا۔ اور جو ہم حج اور عمرے پہ جانے سے پہلے معافیاں مانگتے ہیں نا سب سے، تو یہ معافیاں آپ ویسے بھی ایک دوسرے سے مانگتے رہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جب ہم جانے لگیں تو سب سے جو ہم معافی مانگتے ہیں وہ ہم پہلے ہی کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کا بھی دل نہ دکھائیں، پہلے ہی معافی مانگے، پہلے ہی اس کو کہیں کہ ہمیں معاف کر دو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ ہر وقت اپنے دل کو لوگوں کے لیے صاف رکھیں تو اللہ پھر بھی ہمارے معاملے سیدھے کر دیں، پھر بھی ہمیں لے کر بار بار اپنے گھر کی زیارت اللہ پاک کرواتے ہیں۔ اور جو حج عمرے کے لیے جا رہا ہو، پہلے یہ دیکھے اگر اس نے بہت دفعہ کر لیے ہیں اور استطاعت بھی ہے تو کسی ایسے غریب کو بھی حج اور عمرہ کروا دے، یا ان کے بڑے بڑے جو قرضے ہیں یا کام ہیں وہ کروا دے، تو پھر بھی اس کو ثواب ملے گا، اس کو حج اور عمرے کے برابر ہی ثواب ملے گا۔ یہ نہیں کہ حج چھوڑ کے آپ اس کا کام کروا دیں، آپ حج بھی کریں، لیکن آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے تو 1 سال کر لیں اور 1 سال ان کا کام کروا دیں، تو آپ کو ڈبل اجر اس پہ ملے گا۔
ڈبل اجر ملے گا آپ کو، حج کا بھی اجر ملے گا اور آپ کو اسی طرح ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ حج پہ جا رہے تھے اور رستے میں انہوں نے دیکھا، حج کے سفر پہ رستے میں دیکھا ایک غریب عورت حرام مردار گدھا مرا پڑا ہے اور اس کو کاٹ کے کھا رہی ہے، کاٹ کاٹ کر گوشت جمع کر رہی ہے۔ وہ اس کے پیچھے ہو لیے کہ یہ عورت تو حرام کھا رہی ہے، میں اس کو روکوں گا۔ وہ گھر گئی، اس کی بیٹیاں تھیں گھر میں، اس نے وہ پکا کر اپنی بیٹیوں کو دیا، اور اس نے پھر اس آدمی نے، حالانکہ گھر کے باہر سے دیکھ رہا تھا، چھپ کر دیکھ رہا تھا، اس نے اسے کہا کہ تجھے تو میں نے دیکھا تو مردار کھا رہی ہے، تو اپنی بچیوں کو بھی مردار کھا رہی ہے۔ تو اس نے بتایا کہ میں غریب نہیں ہوں اور میں مانگنے والی نہیں ہوں، میں بیوہ ہوں، میرے گھر پر کچھ کھانے کا نہیں تھا، تو میں نے اللہ کا یہ حکم سن رکھا ہے کہ جب آپ مرنے لگے بھوک سے تو آپ حرام بھی کھا لیں۔ میں جان بچانے کے لیے گدھا مرا ہوا تھا، اس کو لے آئی تاکہ میں کھا لوں، میری بچیاں کھا لیں۔ تو اس نے اپنے سارے حج کے پیسے اس کو دے دیے، جو جوڑے ہوئے تھے وہ اس کو دے دی، اور وہ حج پہ نہیں گیا کہ اپنی بچیوں کی شادی کر اور اس سے اپنا سارا کچھ کر۔ اب وہ حاجی چلے گئے، واپس جب آئے تو انہوں نے، حاجیوں نے اس کو آ کر ایک پوٹڑی دی، تھیلی دی۔ اس تھیلی کے اندر وہ سارے پیسے تھے جو اس کے تھے، اور وہ بار بار ان کو کہے کہ میں حج پہ نہیں جا سکا، لیکن یہ وہ مسافر سارے جو حج کے ساتھ ہی تھے وہ کہیں کہ ہم نے تو حج پہ تجھے یہاں بھی دیکھا، ہم نے تو حج پہ تجھے یہاں بھی دیکھا، ہم نے تو حج پہ تجھے، جو آتا جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تو نے تو حج ہمارے ساتھ کیا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ پھر جب وہ ایک رات سویا اور بار بار یہ تھیلی واپس کرے کہ یہ میری نہیں ہے، میں تو دے چکا، تو پھر خواب میں ان کو زیارت ہوئی اللہ کے نبی کی کہ اور کتنی گواہیاں مانگو گے کہ تم حج کر چکے، تمہارا حج قبول ہو چکا اور تمہیں یہ انعام دیا گیا ہے۔ تو ہم دوسروں کی مدد کریں گے تو اللہ ہمیں انعامات کے طور پر مقبول حج کا اجر بھی دیں گے، اور انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بنائیں گے، اللہ دونوں بنائیں گے۔ ہاں، لوگوں کی مدد بھی کریں، یہ نہیں کہ جو ہم کہتے ہیں بھائی حج سے بہتر ہے لوگوں کی مدد، حج سے بہتر کچھ کوئی عمل نہیں ہے، لیکن بار بار آپ حج عمرہ کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی ایسا رشتہ دار جو اپنی زندگی لینے پہ تل جائے اپنے قرضے کی وجہ سے، اپنی غربت کی وجہ سے، تو اس کی مدد بہتر ہے، اس کی مدد پہلے کر لیں، بعد میں آپ تو کر ہی چکے، فریضہ تو ادا کر ہی چکے حج کا، تو ثواب اس میں ہے کہ آپ جو ہے اس کی مدد بھی کریں اور اپنا حج بھی کریں، اور اللہ سے مدد مانگیں کہ یا اللہ مجھ سے نیکی کے کام جو بھی ہوں وہ بڑھ چڑھ کے لے۔ ماں باپ کو روز دیکھنا بھی حج اور عمرے کے ثواب کے برابر ہے، مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے حج ہمیں نظر ہی نہیں آتے ہیں۔ چاشت کی اشراق کی نماز پڑھنا مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہے، یہ بھی ہمیں نظر نہیں آتے، بس ہم اس حج کے پیچھے پڑتے ہیں کہ جس پہ پیسہ لگے اور تھوڑا دکھلاوا آ جائے۔ کچھ لوگ صرف خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ تصویروں کے لیے، شوشہ کے لیے، دکھلاوے کے لیے، سارے برابر نہیں ہیں، لیکن اپنے اندر سے دکھلاوا نکال دیجئے۔